ہے کہ ہم لوگ مر جائیں گے، یوں ہی آباد رہے گی دنیا، ہم نہ ہوں گے کوئی ہم سا ہوگا۔ کیسے کیسے نوجوان نکل گئے دنیا سے، دنیا پہ کوئی فرق نہیں پڑا، روز مر رہے ہیں، جوان بوڑھے دنیا دار سمجھتے ہیں بڑا فرق پڑے گا، میں دنیا میں ہوں، تیرے نہ تو آنے سے کوئی فرق پڑتا بھائی، نہ تیرے جانے سے کوئی فرق پڑے گا۔ ہاں ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری تقریر ہو جو میں کر رہا ہوں، اگر یہ ہو سکتا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے یہاں کوئی میرا بھائی ایسا بیٹھا ہو جو آج کے بعد نصیحت نہ سن پائے، اس کے بعد وہ دنیا سے چلا جائے۔ اسی وجہ سے نبی فرماتے ہیں نماز جب پڑھو تو آخری سمجھ کے پڑھو۔ حضرت سیدنا اویس کرنی نماز پڑھتے ہیں، کیسی نماز پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا میرا اویس جنت میں جائے گا، ذرا زور سے بولو، اویس جنت میں لوگوں کو لے کے جائے گا۔ اویس کی شان یہ ہے، مگر نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ ایک دن کھڑے رہتے ہیں، پورا دن پوری رات نکال دیتے ہیں اور کہتے ہیں آج قیام کی رات ہے، یعنی قیام کی رات، اور دوسرے دن کہتے ہیں آج رکوع کی رات ہے، تیسرے دن کہتے ہیں آج سجدے کی رات ہے۔ ایسے ایک رکعت پوری کرتے ہیں 3 دن میں۔ اللہ والوں کے دلوں میں ڈر ہے۔ حضور مبشر بھی ہیں، خوشخبری سنانے والے ہیں، حضور غم سنانے والے بھی ہیں۔ اب ہمیں خالی یہ بات کہہ دی گئی سنیوں میں نعرہ لگوا کے بھائی یہ سب جنتی ہیں، تو جو جنتی ہیں اسے کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے؟ بولو بھائی، جب پیر صاحب نے ٹھیکہ ہی لے لیا، ٹھیکیداری پکی ہے، حالانکہ جس طرح کے حالات ہیں پیر صاحب جنت میں چلے جائیں بڑی بات ہے۔ اتنی سخت ہمارے دل، آپ کے دل کہ بالکل دل سخت ہو گئے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، موت کو اگر یاد نہیں کرو گے، میرے نبی پاک کے سامنے ایک صحابی کا ذکر ہوا، وہ صاحب بڑے نیک ہیں، حضور نے فرمایا جس کا تم ذکر کر رہے ہو کیا اس کی محفل میں کبھی موت کا ذکر سنا ہے؟ حضور نہیں سنا۔ فرمایا وہ اتنا نیک نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہے ہو۔ یعنی جو موت کو بھول جاتا ہے وہ گناہوں کی وادیوں میں کھو جاتا ہے۔ کتنے مسلمان لڑکے نشے کرتے ہیں، ان کے ماں باپ ان کے جیتے جی ان کے لیے پریشان ہیں۔ کتنے مسلمان لڑکے شراب پیتے ہیں، کتنے مسلمان بگڑ گئے، اور ہم ابھی اتنی ساری چیزوں میں ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ادھر دیکھو، مگر جسے موت کا یقین ہو جائے پھر وہ گناہ نہیں کرتا۔ یاد رکھنا اس بات کو، 5 اکتوبر کو میں تقریر کرنے کے لیے گیا تھا حیدرآباد میں۔ آپ کے پاس کتنی دولت ہو سکتی ہے یہ آپ اندازہ کریں، مگر میں جس آدمی سے ملا ہوں اس کی بات میں کر رہا ہوں۔ میں جب اس دولت مند اس کا میں تقریر کرنے گیا تو کہنے لگے آپ سے فلاں صاحب ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی میرے پاس وقت نہیں، کہنے لگے ان کی طبیعت خراب ہے، وہ آ نہیں سکتے، اس وجہ سے آپ کو بلا رہے ہیں اور آپ کی تقریریں بہت سنتے ہیں۔ میں ان کے یہاں پہ چلا گیا، ان کا جو بنگلہ تھا اس آدمی کا، تقریباً اس کا بنگلہ میرے حساب سے جتنا میں نے اندازہ کیا 35 سے 40 کروڑ روپے کا ایک سفید بہترین بنگلہ، وہ بھی حیدرآباد سٹی میں، اور اس پہ مرسڈیز، BMW، اس کے پاس جیگوار، جو بہترین گاڑیوں کی کلیکشن ہے، جو صرف لوگ جن کے خواب دیکھتے ہیں وہ گاڑیاں اس کے گھر میں کھڑی ہیں۔ میں اندر جا کے سلام کیا، اس نے وعلیکم السلام، میں نے اس سے بات چیت ہوئی، میں نے اس سے ہاتھ ملانا چاہا، اس نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ میں نے کہا بھائی یہ کیا ہوا؟ مولانا بولے طبیعت خراب ہے، ان سے ہاتھ آپ نہ ملائیں۔ میں نے دیکھا اس کے یہاں پر روئی لگی تھی، روئی یعنی روئی کاپوس اور کاٹن۔ تو میں نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ کہنے لگے میں گٹکا کھاتا تھا، 25 سال لگاتار میں نے گٹکا کھایا، رمضان میں میرے منہ میں ایک دانہ نکلا، میں نے اسے اگنور کیا، دانہ اور درد کرنے لگا، میں نے اگنور کیا، 1-2 مہینے کے بعد زیادہ درد ہوا تو میں نے ڈاکٹر کو دکھایا، ڈاکٹر نے بایوپسی کروائی، اس کے بعد اس نے جو رپورٹ دی، اس کے بعد میرا سارا گھمنڈ، سارا غرور، سارا میرا جتنا بھی تھا سب ختم ہو گیا۔ سید صاحب اس رپورٹ میں لکھا تھا تم 2 مہینے تک ہو، یہ آخری اسٹیج کا کینسر ہے۔ کہتے ہیں وہ رپورٹ میرے ہاتھ میں آئی، آتے ہی میرے ہاتھ میں میری ساری امیدیں ختم ہو گئی، میں ڈپریشن میں چلا گیا۔ وہ نوٹوں کی گڈیاں جو کل تک مجھے سکون دیتی تھی وہ کاغذ کی رتیاں بن گئی، ان گڈیوں سے مجھے نفرت ہونے لگی۔ وہ گاڑیاں جو میرے دل کا چین تھی، جن گاڑیوں میں بیٹھ کے میں لوگوں میں دکھاتا تھا، لوگوں میں اپنی طاقت اور اپنے پیسے کا گھمنڈ دکھاتا تھا،
वो फेसबुक गाड़ियां मेरे लिए बिल्कुल कबाड़ बन गई, मेरे बच्चे मुझे यतीम नजर आने लगे। कहता है सैयद साहब मैं पहले भी नमाज पढ़ता था, मगर अब जब सर सजदे में रखता हूं तो मुझे लगता है जैसे मेरी नमाज कबूल हो रही है। पहले तो गया ऐसी आ गया, अब जब सर सजदे में रखता हूं तो कहता हूं मालिक कुछ दिनों के बाद मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे, मेरा जनाजा इसी घर से निकलेगा और फिर मुझे लोग कब्र में रखेंगे, ऊपर से तख्ते लगा के, ऊपर से मिट्टी लगा के फिर मुझे छोड़ के चले जाएंगे। ऐ मेरे करीम, ऐ मेरे रहीम, मैं जब कब्र में जाऊं तो चूंकि मैं पापी बहुत बड़ा हूं, मैंने बड़े पाप किए, मालिक मुझे माफ कर देना, मेरी खताओं को माफ कर देना। कहता है मैंने बगैर कैंसर की रिपोर्ट के भी नमाज पढ़ी थी, मगर अब जो नमाज पढ़ता हूं ऐसा लगता है मेरा रब मुझसे राजी हो गया है। अल्लाह अकबर। कहता है ये दौलत मुझे किसी काम ना आई, वो गड्डियां मेरे किसी काम ना आई। अल्लाह फरमाता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून। अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, पैसा पैसा दिन सुबह शाम पैसा। हुजूर फरमाते इंसान की अल्लाह ताला अगर आदमी इंसान के बच्चे को, अगर इंसान को अल्लाह एक जंगल भर के सोना दे दे तो वो उसको एक दिन में ठिकाने लगाकर फिर दूसरे दिन दूसरा सोने का ढेर ढूंढने के लिए निकलेगा। हुजूर फरमाते इंसान जैसे जैसे बूढ़ा होता है उसके पैसे कमाने की ये जो आदत है ये जवान होने लगती है, इसी गफलत में वो मर जाता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल लगा माल की ज्यादा तलबी ने, यहाँ तक कि तुमने कब्रों के मुंह देख लिए। फिर फरमाता है कल्ला सौफा तालमून, हाँ हाँ जान जाओगे। फिर फरमाता है सुम्मा कल्ला सौफा तालमून, यानी सुम्मा अरबी में कब इस्तेमाल होता है? जब फिर के माने में, फिर हाँ हाँ जान जाओगे। मौला अली से पूछा गया अल्लाह ने 2 बार कहा जान जाओगे जान जाओगे, मतलब क्या है? फरमाया एक बार कब्र में जानोगे, एक बार हश्र में जानोगे। ये जो तुमने पैसे को सब कुछ समझ रखा है, ये जो तुम्हारी पेशानियां अपने रब के हुजूर नहीं झुकती, तुम क्या समझते हो ये पैसा तुम्हारा हो जाएगा? है मेरे भाइयों, बड़ी बड़े शौहरत वाले लोगों को हमने मरते देखा और मिट्टी में मिलते देखा, ना सिर्फ मिट्टी में मिलते देखा बल्कि उनकी कहानी को हमने खत्म होते देखा। और ऐसे खत्म होते देखा कि मैं गाड़ी चला रहा हूं, रात का वक्त है, 3 बजे का वक्त है, मैं अपनी गाड़ी से वापस आ रहा हूं सफर से कहीं, मुझे याद आया इसी सफर में इसी रोड के करीब एक कब्रिस्तान है, वहां मेरे एक दोस्त का जनाजा मैंने पढ़ा था। वो मेरा एक बड़ा शोहरत वाला दोस्त था, उसकी कब्र वहां पर है। मैंने बरेली के करीब उस गाड़ी को मोड़ा, उस कब्रिस्तान में गया, अंधेरा कब्रिस्तान, जमीन में बैठी हुई कब्रें और एक सन्नाटा, एक सन्नाटा। वो जिनकी जबानें कल तक बहुत बोलती थी आज वो जबानें खामोश हो चुकी हैं। वो जो बड़ी आंखें देखती थी आज उनकी आंखों में नाकों में मिट्टी, उसकी नाक में उनके कीड़े घुस चुके हैं। मैं वहां खड़ा हुआ उस अपने भाई की कब्र को देख रहा था, उस पे जो लिखा था ना उसकी कब्र की तख्ती पर, वो देखकर मैं माजी में चला गया, मैं पास में चला गया कि ये वही नात पढ़ने वाला है। जब ये नात पढ़ता था तो इसकी आवाज पर शोर मच जाता था, जिस इश्तिहार में इसका नाम लिख जाए वहां भीड़ उमड़ के आती थी, लोग ट्रैक्टर ट्रॉलियों से आते थे इसको सुनने के लिए। ये कैसा बड़ा नात हुआ था कि इसके मुंह मांगे लोग पैसे दिया करते थे, इसकी तारीफ पर जैसे हुआ करते थे, जिधर से जाता था लोग नजर उठा के देखते थे फला नात हुआ जा रहा है। मगर आज मौत ने क्या कर दिया मेरे दोस्त के साथ कि आज उसकी कब्र पे एक चिराग तक नहीं जला, जो कल तक जलसों की रोशनी में रहता था, जो कल तक बड़ी लाइट में रहता था, आज उसका कोई रिश्तेदार उसकी कब्र पे नहीं जाता। मेरे भाइयों, बड़ी बड़े महलों को ना देखो, अगर तुम्हें इबरत हासिल करनी है तो पोसीदा कब्रों को देखो। बादशाहों के महलों को ना देखो, उनकी पोसीदा कब्रों को देखो। उसका नाम सज्जाद हुसैन निजामी था, वो दुनिया में जिसे कत्ल कर दिया गया था, वो शबाब के आलम में कितना बड़ा नाक था वो। मगर मियां कोई दिल बाकी रहेगा, ना चमन रह जाएगा, ना रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा, ना तू रहेगा मेरे भाई, ना मैं रहूंगा। बादशाहों की कब्रें जमीन में घुस गई। कहां गए पीर, कहां गए अकबर, कहां गया बाबर, कहां गए हुमायूं, कहां गए बड़े बड़े राजे महाराजे, कहां गए लखनऊ के नवाब। उनकी कब्रें बिल्कुल जमीन में धंस गई, उनकी नाक और मुंह में बेतकल्लुफ कीड़े चले। मेरे भाई, दुनिया में वो जिंदा नहीं रहता जो दुनियादार बन के दुनिया से जाए, जिंदा वो रहता है जिसकी सुबह शाम खुदा और उसके रसूल के लिए लगे। मैं अगर आपको ऐसी जिंदगी देखनी है, उनकी कब्रों में अंधेरे हैं जो दुनियादार थे, मगर जाके तेरे अली की कब्र देखो, अंदर भी उजाला है बाहर भी उजाला है। देखनी है तो जाकर के मोइनुद्दीन अजमेरी
میری کی قبر دیکھو، باہر بھی اجالا ہے اندر بھی اجالا ہے۔ نظام الدین محبوب الہی کی قبر دیکھو، کل بھی حکومت کر رہی تھی، آج بھی حکومت کر رہی ہے۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن ہے۔ اس دنیا سے دل لگایا ہے میرے بھائی، تو نے کس سے لگایا ہے؟ ایک نوجوان بریلی میں، ہاں میرا قریبی آدمی، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کرے، اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ایکسیڈنٹ میں، 2 سال تک بستر پہ رہا تو باپ نے کہا اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ کہا کیوں؟ کہا تیرے چھوٹے بھائی کے ساتھ شادی کرنی ہے۔ اب بات کو سمجھ میرے بیٹے، اس نے طلاق دے دی۔ پھر میں گیا تو میرا ہاتھ پکڑ کے رویا، سب کچھ کیا میں نے، نوکریاں کی، شادی کی، میری بیوی، آج میں جب پلنگ پہ پڑ گیا تو نہ میرا باپ میرا رہا، نہ میرے بچے میرے رہے، نہ میری بیوی میری رہی۔ جیتے جی مار رہی کہ لڑکیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو، کس میں اپنے نام خراب کروا رہے ہو۔ مسلمانوں کے گھروں میں جس طرح کے حالات ہیں، لڑکیوں سے دل لگانے کے لیے اللہ تم بھیجا تھا۔ یہ کیا تمہارا دل لگ گیا کہ تم نے اپنے اس نفس کی وجہ سے اپنے باپ دادے کی عزت خراب کروا دی، لڑکیوں سے عشق لڑانے چلے؟ میرے بھائیوں میرے دوستوں، یہ عشق نہ کرو جو تمہیں دھوکہ دے گا۔ عشق کرنے کے لیے یہ دنیا داری نہیں ہے، یہ دنیا تمہیں برباد کر دے گی۔ اس سے عشق نہ کرو، عشق کرنا ہے تو محبوب خدا سے کرو، کیونکہ تم اس غالب کے ماننے والے نہیں جس نے دنیا سے یہ کہا تھا عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ تم تو اس بریلی کے احمد رضا کے ماننے والے ہو جس نے دنیا کو یہ سوچ دی اے عشق تیرے ساتھ ہے، جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان سرکار سلطانی چشتیہ ریڈیا کانفرنس۔ سبحان اللہ، آج ہمارے گھروں کے جس طرح کے حالات ہیں، لگتا نہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لگتا نہیں، لگتا نہیں۔ نہ ماں نماز پڑھے نہ بیٹا نماز پڑھے۔ آج سے تقریباً 10 سال پہلے میں نے ایک لڑکی کو جب ٹوک دیا تو اس کا باپ مجھ سے ناراض ہو گیا۔ ایسے کچھ جان پہچان والے کی لڑکی، میں نے کہا تمہاری بیٹی یہ دیکھو انگریزی لباس پہن رہی ہے، اس کو سمجھاؤ۔ کہنے لگے آپ اپنا کام کریں، مجھے اپنی بیٹی پہ پورا بھروسہ ہے۔ وہ 10 سال کی لڑکی تھی، بولے ابھی چھوٹی ہے میری بیٹی، پہننے دو، شوق کر رہی ہے۔ میں نے کہا یہ اب ہاتھ سے نکلے گی تو پھر ہاتھ میں۔ یاد رکھ میرے بھائی، میں نے تو کچھ نہیں کہا مگر وقت نے پھر اس سے بہت کچھ کہا۔ 10-12 سال کے بعد وہ تھانے میں بیٹھا ہے، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہے بیٹی میری عزت بچا لے، وہ مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، ہماری ناک کٹ جائے گی۔ بیٹی کہہ رہی میرے باپ جب تجھے مجھے سمجھانا تھا تب تو نے مجھے سمجھایا نہیں۔ اب میں بہت آگے چلی گئی، بہت آگے چلی گئی، اور یہ دل، اللہ اس کے رسول کی قسم کھا کے کہتا ہوں، کبھی کبھی رات کو یہ سوچ کر نیند نہیں آتی کہ 10 سال کے اندر لاکھوں لڑکیاں مسلمان اسلام چھوڑ گئی۔ کیا منہ دکھاؤ گے حضور کو؟ ایک مسلمان کی کیا اہمیت ہے اسلام میں بتاؤں؟ زید بن حارثہ کہتے ہیں جب طائف میں حضور کے اوپر پتھر مارے گئے، کہتے ہیں میں آگے کھڑا ہوں تو پھر مجھے ہٹا کے مارتے ہیں، حضور بیٹھ جاتے ہیں تو حضور کو کھڑا کر کے مارتے ہیں۔ خدا کی قسم ہماری وجہ سے آج لوگوں نے حضور کو نہیں جانا، ہم لوگوں کی وجہ سے، ورنہ جیسی ہستی میرے رب نے اپنے محبوب کی بنائی ایسی کسی کی ہستی نہیں۔ بنا کے خود تعریف کی اور کہا میرے محبوب مجھے تیری عمر کی قسم ہے، اتنے پتھر
اتنے پتھر کہ حضور کی پنڈلیاں پھٹ گئی. حضرت سیدنا زید بن حارثہ کہتے ہیں میں نے حضور جبرائیل آئے اس کو ختم کر دیں اس قوم کو. نہیں یہ مجھے جانتے نہیں ہیں, یہ جب یہ جان جائیں گے تو یہ ایمان لائیں گے, مجھے یہ نہیں لائے, ان کی نسلیں ایمان والی. زید بن حارثہ کہتے ہیں باغ میں, دیکھو دھیان سے سننا اس بات کو ذرا, اس کو صرف احساس کرنا, جو میں یہ کوئی ہلکے سے کہوں گا, میں زور سے یہ بات نہیں کہوں گا, مگر احساس کرنا ایک مسلمان کی اہمیت کتنی بڑی ہے. زید بن حارثہ کہتے ہیں عتبہ بن ربیعہ کے باغ میں گیا, اس کا نوکر آیا, یہ انگور کھا لیجئے. حضور نے بسم اللہ شریف پڑھا اور اتنے زخموں کے بعد انگور کھایا, بسم اللہ شریف پڑھا. اس نے کہا آپ بسم اللہ کیسے پڑھ رہے ہیں, یہاں تو کوئی بسم اللہ نہیں پڑھتا. حضور نے فرمایا آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ کہا میں نینوا کا رہنے والا ہوں. اللہ اکبر, میرے نبی پاک نے اچھا کہا جہاں کے یونس ہیں, کہا ہاں وہاں کے یونس ہیں. آپ یونس کو کیسے جانتے ہیں؟ حضور نے فرمایا میں بھی اللہ کا نبی ہوں, یونس بھی اللہ کے نبی ہیں. وہ آگے بڑھ کے غلام بولا آپ مجھے کلمہ پڑھا دیں, میں کلمہ پڑھنے کے تیار ہوں. زید بن حارثہ کہتے ہیں اتنے زخموں کے بعد اتنی پنڈلیاں پھٹی ہوئی ہیں, پوری آپ کی جو مبارک نالین ہے وہ خون سے بھر رہی ہیں. اور میرے نبی نے جب دیکھا ایک آدمی کہہ رہا ہے مجھے کلمہ پڑھائیں, تو حضور مسکرانے لگے.